میں سب سے پہلے اجتماعی طور پر یہاں نماز تراویح میں ختم قرآن کی اس تقریب میں آپ سب کو شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص الحافظ والقاری شجاع الرحمان جس نوجوان نے آپ کو نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جس اعلیٰ ادائیگی کے ساتھ تجوید اور قرأت کے تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک نماز تراویح میں سنایا ہے، اللہ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے کئی درجے زیادہ قرآن فہمی بھی نصیب کرے، اور آپ سب کا یہ اجتماعی عمل اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور 20-22 روزے رکھنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، کوئی لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک بات روزے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور پھر آخر میں قرآن مقدس کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس طرح ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب نے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہے تو یہ کتاب ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ہے، ہدی للناس ہے، لیکن اصولی درجے میں، اشاروں میں، کنایوں میں اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی کی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، اس میں بھی جس طرح اس کے روحانی فیوز و برکات ہیں، اسی طرح اس کے مادی اور طبی فوائد بھی ہیں۔ بڑے سینئر جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی جب انسان ایک خاص وقت تک اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور شوگر اور بی پی کے بہت سارے مریض ان کے اپنے تجربے کی بات ہے کہ رمضان میں یہ ساری بیماریاں ان میں ایک بیلنس آ جاتا ہے، وہ شدت باقی نہیں رہتی ان میں۔ تو اس کے طبی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، بنیادی طور پہ جو ہے نا، وہ یہ جو 4-6 فٹ کا 7 فٹ کا انسان ہے، اس کے سارے کام اپنی خواہشات کے گرد گھومتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میرا کھانا اچھا ہو،
میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو. جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا، ان کو بہت آئیڈیل صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ خواہشات ہیں انسان کی. اور اگر ان خواہشات کو کوئی اعتدال کے درجے میں نہ رکھا جائے، حد سے تجاوز کر جائیں، تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. جو فساد پیدا ہوتا ہے جب یہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، انسان ان کو کنٹرول نہیں کرتا جب، تو پھر دوسروں کے حقوق بھی غصب ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انسان زیادتی بھی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، میرٹ پامال ہوتا ہے. تو روزہ بنیادی طور پر انسان کے اندر صبر اور ضبط نفس پیدا کرتا ہے، کنٹرول پیدا کرتا ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے، جب پیاسا رہتا ہے، تو اس کی خواہشات کنٹرول ہوتی ہیں. خواہشات کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا بنیادی کردار ہے. اہل علم نے اور اہل اللہ نے روزے کے 3 درجے بیان کیے. پہلا درجہ تو یہی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کی تسکین سے ہم باز رہتے ہیں. یہ روزہ ہے. اور تمام فقہی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سارے اسی روزے کے پہلے درجے اور ابتدائی درجے کے حوالے سے ہیں کہ روزہ کب ٹوٹ سکتا ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا. یہ اس روزے کے ساتھ. لیکن یہ روزے کا اہل اللہ یہ بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روزے کا ابتدائی درجہ ہے. صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے. جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ہاں اس کے بعد اصل میں یہ جو حواس خمسہ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے روزہ. میں جو بولوں وہ درست بولوں، میری بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری زبان لغویات سے محفوظ رہے، میری گفتگو سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں کوئی ناشائستہ اور بیہودہ بات نہ سنوں، کوئی ایسا منظر میری آنکھیں نہ دیکھیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے. تو ان حواس خمسہ کے درست استعمال کا نام روزہ ہے. کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان جو ہے نا، وہ ایک بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی کچھ کھا رہے تھے رمضان کے مہینے میں، اور ان کے گر جا کے جمع ہو کے کہنے لگے جی کہ بابا جی آپ روزہ نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. نوجوانوں نے کہا کہ بابا جی کیسا روزہ آپ کا، آپ تو کھا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں بیمار آدمی ہوں اور یہ پیٹ کا روزہ میں نے اس وقت نہیں رکھا ہوا، اس لیے کہ قرآن میں اس کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے کہ بیمار آدمی روزہ نہ رکھے. لیکن میں چغلی نہیں کرتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، یہ روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے. یہ روزے کا جو دوسرا درجہ ہے یہ اصل میں مقصود ہے. روزے کا جو پہلا درجہ ہے جس میں ہم کھانے پینے کی چیزوں سے رکتے ہیں، حالانکہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں وہ تو ہم نے اپنی حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک خاص وقت کے لیے ان کا استعمال ہم نہیں کرتے. تو کیا
اسی طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جھوٹ کو مستقل طور پہ ہمارے اوپر حرام نہیں قرار دیا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. رشوت کو حرام نہیں قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. کیا ملاوٹ کرنے والے کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم منہ کا روزہ رکھ کے، پیٹ کا روزہ رکھ کے جناب رشوت بھی لیتے رہیں، دیتے رہیں، جناب ملاوٹ بھی کرتے رہیں، 2 نمبر کا کاروبار بھی کرتے رہیں اور مردہ جانور لوگوں کو کھلاتے رہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. انسانی جان لینے، قتل ہو جاتے ہیں رمضان روزے کی حالت میں، اور قتل کرنے والا کہتا ہے جی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو میرے محترم دوستو، اصل روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے رک جائیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے. اور روزے کا ایک تیسرا درجہ ہے جو صدیقین، انبیاء اور جو مقربین ہیں اللہ کے، ان کو حاصل ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، کسی کا خوف اور کوئی اور دنیا کا واقعہ ہمارے دل کو یوں متاثر کر کے جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے ہم کو غافل کر دے. ان کے ہاں تو روزہ اس کا نام ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ روزے کے حوالے سے یہ بڑی بنیادی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ ہم رسمیت سے ذرا باہر نکلیں اور ہر عمل کی جو حقیقت ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں. اگر وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس کو ہم پانے میں ناکام ہوں گے تو ایک رسم تو ہم ادا کر دیں گے، لیکن اس عمل کی جو حقیقی برکات ہیں، فیوز ہیں، ان سے ہم محروم رہیں گے، ان سے ہم محروم رہیں گے. میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کا دل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. یہ جو تمام سلسلوں کے بزرگ ہیں، 4 بڑے سلاسل ہیں طریقت کے حوالے سے، وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے مریدین کو ذکر اذکار کے طریقے بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد اتنی بیٹھ جائے کہ ہم جب کوئی بھی کام کریں تو ہم جب دل کی طرف متوجہ ہوں تو دل ہمارا یہ کہے کہ بھئی یہ کام ناجائز ہے، اس کے لیے تم نے قدم نہیں بڑھانا، یہ کام درست نہیں ہے، اس کے لیے تم نے قدم نہیں بڑھانا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو ان کے مریدین میں سے ایک شخص نے آ کر ان کو یہ خبر دی کہ جی سنا ہے جو کشتی، جو بحری جہاز آپ کا سامان تجارت لے کے جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے. تو
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور سر اٹھاتے ہوئے فرمایا الحمدللہ۔ مجلس چلتی رہی اور کچھ دیر کے بعد اسی بندے نے آ کے یہ بتایا کہ حضور یہ پتہ چلا کہ وہ آپ کا جو تجارتی جہاز تھا وہ نہیں ڈوبا، وہ بچ گئے۔ تو آپ نے پھر اسی طرح اپنے دل کی طرف جھانکا، توجہ کی اور سر اٹھاتے ہوئے فرمایا الحمدللہ۔ تو حلقہ ارادت میں بیٹھنے والوں نے پوچھا، سوال کیا کہ عجیب بات ہے، جب نقصان کی خبر ملی اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب نقصان سے بچنے کی خبر ملی آپ کو کہ نقصان نہیں ہوا اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ نقصان کی خبر سن کے اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرا دل اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے تو میں نے دل کی اس اطمینان بخش حالت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ اور جب فائدے کی خبر ملی تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ بعض اوقات آدمی خوشی سے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، خوشی میں بھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کہیں یہ خوشی میں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو اس وقت بھی میرا دل اللہ کی یاد میں مصروف تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو میں نے دل کی اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ یہ درجہ حاصل کرنا روزے کے حوالے سے اور نیکی کے حوالے سے یہ تو ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر اولیاء کرام بزرگان دین کرواتے ہیں یہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرواتے ہیں، اور قرآن پاک تو پوری کائنات میں موجود ہر چیز کے حوالے سے یہ اعلان کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم وہ بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اور بڑے سے بڑا سیارہ بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ یہ جو بارش برستی ہے تو ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، تو یہ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ جھرنا پانی اوپر سے گرتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان پہ حیران ہوں کہ جو سحری کے وقت یا سحری کے بعد فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کے گھر کے قریب اس کے باغ کے پرندے بیدار ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ بخت والے اور نصیب والے تو وہ پرندے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اور اس منظر کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا
کی مہک بلبل کی نوا. یہ جو کلی ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے نا پھول جو صبح ہم کھلا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ غنچہ کلی، اس کا منہ بند ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب شبنم کا قطرہ اس غنچے پہ پڑتا ہے اور اس کا منہ کھلتا ہے تو وہ پتیاں جب کھلتی ہیں، غنچے کا منہ جب کھلتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ غنچہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. شبنم کا قطرہ اس پہ گرتا ہے، یہ شبنم کے قطرے کی تسبیح ہے، اور غنچے کا منہ کھلتا ہے تو یہ غنچے کی تعریف، اللہ کی تعریف کر رہا ہے. غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیاء، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پہ ہے تیرا بیان. تو روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلوب بھی تو مقصود بھی تو موجود بھی تو معبود بھی تو. مقصود بھی تو مطلوب بھی تو موجود بھی تو معبود بھی تو. روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہے، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کی پرستش اور عبادت سے غافل ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں غفلت برتے، اطاعت نہ کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ جو چیز چھوٹا سا پرندہ، ایک ایک ذرہ، بارش اور پانی کا ایک ایک قطرہ، وہ ہم سے آگے نکل گیا کہ وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں. تو قرآن پاک تو کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. تو میرے محترم دوستو، روزہ تزکیہ حاصل کرنے میں، تقوی حاصل کرنے میں اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. روزے کو صرف ایک ظاہری صورت کے اعتبار سے، رسم کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، بلکہ روزے کی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اس کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان پہ عمل کرنا، یہ روزے کی تعلیم ہے. اور ایک بات روزے کے حوالے سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ اختیاری بھوک ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیر میں کھانے پینے سے ہم رک جاتے ہیں. تو
ایک بھوک ہمارے معاشرے میں اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے۔ لوگ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، لوگ محرومیوں کی وجہ سے ان کے بچے کئی دن فاقے سے گزارتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اختیاری بھوکے آدمی کو کھلانے سے اگر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں تو جو مجبوری کے باعث ہماری سوسائٹی میں کئی دن بھوکے رہتے ہیں جو لوگ، ان کی بھوک کا انتظام کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورت پوری کرنا، آپ کو پتہ ہے اس سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پہلی وحی کی بات کی ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی۔ اس کیفیت میں آپ جب گھر پہنچے تو سیدہ خدیجہ سے سارا ماجرا سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کے جو ہے نا وہ حوالے سے خوف اور ڈر لگ رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند جملے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو ارشاد فرمائے، ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا انک لتصل واللہ باللہ لا یخزیک اللہ۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگ کسی بوجھ تلے آ جاتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، آپ ان کو اس مشکل اور بوجھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس انسان کے یہ اخلاق ہو، جس کا کردار یہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ روزہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ ترغیب دے رہا ہے، ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تم عارضی طور پہ ایک دن بھوکا رہ کے افطار کے وقت چڑچڑے ہو جاتے ہو، بچوں کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، تو جو لوگ کئی دن ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا، ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیماری کی صورت میں علاج کی سہولت نہیں ان کو، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ بنیادی طور پہ یہ روزہ ہم سے اس لیے رکھوایا گیا، تربیت ہماری یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اور ایک ہے انفرادی طور پہ اپنے معاشرے میں، رشتے ناتے میں ہم دیکھیں کہ کون ہے ضرورت مند۔ یہ عید کا موقع ہے تو اگر میں اپنے لیے کپڑے لے رہا ہوں، بعض لوگ 2-3 سوٹ لیتے ہیں، تو 2-3 سوٹ لینے کے بجائے میں ایک سوٹ لوں اور قیمت میں بھی بہت مہنگا نہ لوں، اور وہ پیسے بچا کے سوسائٹی میں اپنے رشتے میں دیکھوں کہ کون آدمی ہے کہ جس کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، میں اس کو بھی کپڑے سلواؤں۔ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لوں تو دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھوں۔ یہ روزہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ایک تو روزہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور دوسرا انفرادی طور پہ لوگوں کی مدد کرنا، اور اجتماعی طور پر وہ نظام، وہ سسٹم جو معاشرے میں بھوک پیدا کر رہا ہے، جو معاشرے میں محرومی پیدا کر رہا ہے، جو معاشرے میں جس کی وجہ سے غربت پیدا ہو چکی ہے، اس سسٹم کو توڑنا، اس نظام کو توڑنا، یہ بھی روزہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یہ روزہ بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ میں نے سورہ ابراہیم کی ابتدا سے جو کلام پاک کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں واضح طور پہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک،
ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے اتارا کہ آپ انسانیت کو، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو، انسانیت کو، تمام انسانوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ اگر انسانی معاشرہ ظلم کی وجہ سے محرومیوں کا شکار ہے تو اس ظلم کے نظام کو توڑ کر عدل اور انصاف کی بنیاد پہ نظام قائم کرنا تاکہ لوگوں کی محرومیاں ختم ہوں، یہ قرآن کے نازل ہونے کا بھی مقصد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا بھی مقصد ہے۔ اگر معاشرے میں غلامی ہے، ظلم کی وجہ سے، بیرونی تسلط کی وجہ سے پوری قوم غلام ہو چکی ہے تو اس قوم کو غلامی سے نکالنا، آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرنا، یہ قرآن کا اس لیے کہ غلامی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور آزادی روشنی ہے۔ جہالت تاریکی ہے اور علم اور شعور روشنی ہے۔ میرے محترم دوستو، غربت تاریکی ہے۔ حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو غربت، افلاس، محرومی یہ تاریکی ہے اور خوشحالی یہ روشنی ہے۔ قرآن ہمیں ان تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ روزہ ہمیں اس گری ہوئی حالت سے اٹھا کر عروج دینا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے۔ اور اسی تناظر میں پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر مظفر وارثی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فرمایا شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ شعور لایا، کتاب لایا، یہ کتاب جو آپ نے آج نماز تراویح میں مکمل کی ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اور جسے شہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں۔ ہمیں ایک یونین کونسل کی ذمہ داری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ڈسٹرکٹ کا عہدہ مل جائے تو ہم اپنی رہائش لوگوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے لیڈرشپ کا چال چلن اور کریکٹر تو دیکھا ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے آزاد کشمیر میں اگر کوئی کسی بڑے منصب پہ چلا جاتا ہے بہت کم لوگ بچتے ہیں، لیکن جو اکثر ان کا رہن سہن پھر یہاں نہیں ہوتا، وہ بیریا ٹاؤن میں اپنی رہائش بنا لیتے ہیں، اور پاکستان والے تو پھر یورپ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت کیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر رہو۔ اب انسانی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی صورت میں جو انقلابی جماعت تیار کی ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔
اگر ہے کسی کے پاس تو بتائیں۔ 1400 سال پہلے قرآن جن سائنسی حوالے سے جو اشارات کر رہا ہے، سائنس آج ان پہ مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ قیامت تک کسی بھی گرے ہوئے انسانی سماج میں جو انقلاب آئے گا، اس کی اصولی رہنمائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اجتماعی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی انقلابی جماعت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتی ہے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے جس جماعت کے کردار سے پہلے عرب میں انقلاب برپا ہوا، اور پھر قیصر و کسریٰ، دنیا کی دو عالمی طاقتیں، کسریٰ کا کنٹرول تھا مغرب پر، اور کسریٰ ایران کا، قیصر روم کا کنٹرول تھا مغرب پر، اور کسریٰ ایران کا مشرق کے اس خطے پر۔ ان دونوں طاقتوں کو جس جماعت نے شکست دی، اتنا بڑا انقلاب تو آج تک انسانی تاریخ میں نہیں آیا۔ سرمایہ داریت کے مقابلے میں سوشلسٹ انقلاب بھی ہے، لیکن یہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی سرمایہ داریت کا عالمی تسلط سوشلزم نہیں توڑ سکا۔ سرمایہ داریت بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ چائنا جہاں پہ سوشلسٹ انقلاب آیا تھا، وہ اب سرمایہ داریت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا انقلاب جس نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو متاثر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت نے لایا۔ وہ جماعت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تجاویز پہ غور تو ہوا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق جیسا لیڈر، یہ عمر فاروق جیسا لیڈر، عثمان غنی، علی المرتضیٰ جیسا لیڈر، امیر معاویہ جیسا لیڈر، ان کی رہائش تو کہیں بڑی محفوظ جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے حجرے مسجد نبوی کے قریب عام بستی میں بنائے، اور پھر اس انقلابی جماعت کے جتنے ممبران تھے، کارکنان تھے، لیڈران تھے، ان سب کی رہائشیں بھی وہاں کی عام آبادی میں بنائی گئی۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ مدینے کی ریاست کی رٹ لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن مدینے کی ریاست قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور قربانی دینا پڑتی ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور خدا کی مخلوق کی بہلائی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے لیے اور اپنے لیے جو رہائشیں بنائی، وہ عام لوگوں، عام بستی میں، عام آبادی میں بنائی، ان سے ہٹ کر نہیں بنائی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جسے شش جہات دیکھوں، اسے غریب کے ساتھ دیکھوں، عنان کونوں مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں۔ جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی زمان ہے، باغ دور ہے، وہی ہاتھ ہمیں اپنے کدال تھامے ہوئے نظر آتے ہیں، خود مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے شش جہات دیکھوں، اسے غریب کے ساتھ دیکھوں، عنان کونوں مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر میں دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ بنیاد پہ نظام قائم کرنا سب سے بڑا کام یہ ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت انفرادی طور پہ غریبوں کی مدد کرنا ضرور ہے، لیکن جو
نتائج پیدا ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعی جدوجہد اور انقلابی کاوش سے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، میں نے شاید کل پرسوں بھی یہاں یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کی جماعت کے جو سینئر لوگ تھے، جماعت صحابہ کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ عشرہ مبشرہ، انصار و مہاجرین، آپ کو پتا ہے کہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، مشاورت جاری رہی۔ اور وہ مشاورت کیا تھی؟ یہ نہیں مشاورت تھی کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کا امام کون ہوگا، کون سی مسجد میں کس نے نماز پڑھانی ہے، یہ مشاورت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نماز تو امامت صغرا ہے، امامت کبریٰ کے حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی کہ آپ مسلمانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کا قائد کون ہوگا، قائد ایوان کون ہوگا، اگر میں آج کی زبان میں کہوں، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، یہ مشاورت ہو رہی تھی۔ اس پہ ذرا اختلاف رائے بھی ہوا، لیکن آخر میں حضرت ابو بکر صدیق کو اتفاق ہوا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ یہ امیر المومنین کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ سیاسی اصطلاح ہے۔ جس طرح آج کے جمہوری اور پارلیمانی نظام حکومت میں، ہم پارلیمانی نظام حکومت میں ایوان اقتدار میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اور صدارتی نظام میں اس کو صدر کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے اعتبار سے امیر المومنین اس کو لقب دیا گیا، اور یہ ان کو پورے ملک کا نظام اور حکومت اور اختیارات دیے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک